اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اطاعت کرنا۔ عبادت اللہ کی ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کے لیے عبادت کرنا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ مومن نے کلمہ پڑھا، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے ہر نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو ایاک نعبد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے عبادت۔ جب عبادت کی جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھلانا اور کیا کہتے ہیں کوئی اور غرض ہو، یہ بھی نہیں۔ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ سے خاص ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ لیکن عبادت جو ہے وہ عبادت جب ہی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ آپ کی اطاعت سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی عبادت کا کوئی طریقہ اور کوئی اور طریقے سے کر رہا ہے تو وہ عبادت وہ عمل عبادت نہیں بنے گا اور وہ عمل اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، وہ تو ردی کے ٹوکرے میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ہے، اس نمونے کو سامنے رکھ کر کے جو بھی آپ نے عبادت کا انداز اور جو آپ نے عبادت کا طریقہ اختیار فرمایا، اللہ پاک کو وہی پسند ہے، بس اس کے علاوہ کوئی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ایک رکوع فرمایا تو سجدے کیے۔ سجدہ اللہ سے انتہائی قرب اور انسان کو اللہ کا انتہائی مقرب بنا دیتا ہے۔ روایات میں ہے اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کے ارکان میں سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ پیشانی انتہائی قیمتی اور انتہائی گویا عزت والی ہے اور انتہائی ذلت کر لیتا ہے کہ وہ سجدے میں جاذبیہ اسے نہ کر کے، بلکہ وہ اللہ کے قدموں پہ ڈالتا ہے پیشانی، اتنا قرب ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سجدے میں اتنا قرب مل رہا ہے تو اب مان لیجئے ہمارے محبت کے اور جوش میں جذبے میں یہ سوچ کر کے جب اتنا قرب مل رہا ہے تو اللہ ایک سجدہ اور بڑھا دے اور بجائے 2 کے 3 کر لے، تو 3 ایک سجدے کا جو اضافہ ہوا ہے تو محبت کی بنیاد پر، یہ جذبہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر نے چونکہ نہیں کیا ہے لہذا اب یہ ردی کے ٹوکرے میں جائے گا سب اٹھا کر۔ تو یہ اطاعت جو ہے یہ حق ہے، جب اللہ کا حق ادا کیا جائے گا تو پیغمبر کا جو حق ہے اس کو سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے جس انداز پر کیا ہے اس کی اطاعت اس طرح کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور ہم سب کی زندگی کا حاصل ہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ،
کہ آپ نے جس طرح جو عمل جو کام کیا ہے ہم اس کام کو اسی انداز پر کریں گے تو وہ بظاہر اگرچہ عبادت نہیں ہے لیکن آپ کی اطاعت کی بنیاد پر وہ عبادت ہی شمار ہوگا اور اس پر اللہ پاک ہم کو اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تلاوت کر لے، ٹھیک ہے تو عبادت ہے ہی ہے، لیکن ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں بھی اگر سنت کی اتباع اور سنت کی اقتداء کی جائے گی تو وہ بھی عبادت ہے اللہ پاک کے، کھانا پینا سب بن جائے گا، بشرطے کہ اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا ایک اللہ کا حق ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور دیکھیے دونوں میں تعلق ہے۔ اللہ کو ماننا جب ہی ہوگا پورے طور پر اور معتبر جب رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیں گے، اور رسول اللہ کا ماننا جب ہی معتبر ہوگا اور ایمان جب ہی ہوگا پورا جب توحید اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ تو جس طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے میں لازم اور ملزوم ہے، لا الہ الا اللہ کوئی شخص مانتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، یا محمد الرسول اللہ کا تو اقرار کر رہا وہ لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مان رہا، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن جب ہی بنے گا جب دونوں ہو، لا الہ الا اللہ بھی ہو اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہو۔ اسی طریقے سے جب معاملہ آئے گا اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کا تو اس کی ادائیگی جب ہی ہوگی صحیح اور معتبر اور سچی جب اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے دونوں وہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور آپ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو ردی کے ٹوکرے میں جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت میں تو آپ کی اطاعت کی ہی ہے، عبادت کے علاوہ وہ چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دین سے کیا تعلق ہے اور یہ تو اپنی ذاتی چیزیں ہیں، ان تک چیزوں میں صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، ان کی اطاعت، کھانے میں پینے میں کیسے کھاتے تھے آپ کیسے کھانے میں کے وقت بیٹھتے تھے، آپ کس طریقے سے لقمہ لیتے تھے، آپ کس طریقے سے لقمہ منہ میں لے جایا کرتے تھے، آپ کھانے کے سلسلے میں کن کن چیزوں کا کھانے سے پہلے مثلاً دعا کا پڑھنا، مثلاً ہاتھ کا دھلنا، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے لی ہے اپنے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں کن کن چیزوں کا اہتمام کیا، کیا پہنتے تھے، کیا کیا چیزیں آپ کو ناپسند تھی اور کن کن چیزوں سے آپ کو ناگواری ہوتی تھی، اگر ان کو ذرا سا احساس ہو جاتا کہ کسی معاملے میں آپ کے مزاج کی رعایت نہیں ہو پائی ہے تو لاکھ خاندان والے قبیلے والے یہ سب کچھ کہتے رہے، لیکن نہیں، مزاج یار جب بدل گیا تو اب کچھ نہیں، اب انہیں کچھ کرنا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے معاملہ برابر کر دیا انہوں نے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبہ دیکھا، دریافت فرمایا یہ کس کا ہے؟ بتایا فلاں صاحب کا۔ وہ صحابی دوسرے وقت حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، چہرے مبارک دوسری جانب پھیر لیا، دوسری جانب آ کر سلام کیا، پھر بھی جواب نہ دیا، دوسری جانب چہرے انور پھیر لیا۔ بھائی جس کو محبت ہوتی ہے وہ ان اداؤں کے جو اثرات ہیں وہ اس پر پڑتے ہیں، اور جس کو کبھی محبت کسی سے ہو ہی نہ تو وہ ان آداب کو کیا جانے۔ ہم چاہیں کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہم بیٹھو گھر جاؤ، ہم بھی چلے جا رہے ہیں، یہی کہیں گے، تم ناراض ہو تو ہم بھی ناراض، جاؤ ہم سلام نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ تو یہ چیزیں تو ان کو تو گوارے نہیں، تو دیوانے تھے، جب سلام کا جواب نہیں ملا تو ایک دم بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی کہ وہ کیا کیا یہ فرماتے ہیں۔ یہاں حضرت یاد آیا، ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا تھا
یعنی جسے کہتے ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ، نہ سلام، نہ کلام، نہ ملاقات، کچھ نہیں، سب ایک دم بند۔ وہ صحابی، ایک صحابی کعب بن مالک تھے، اس میں اس زمانے کا جو حال بیان کرتے ہیں اپنا، تو بس جب وہ روایات آتی ہے تو بس معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ واقعی کیسے عاشق تھے، ایک دم اندھیر۔ اور یہ غم سوار تھا سب سے بڑا ان کو کہ اگر اسی حال میں وقت آ گیا تو میرا کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ نہ بول رہے ہیں، آپ دیکھ بھی نہیں رہے میری طرف۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم جاتے تو کنکھیوں سے جب دیکھتے آپ کو کہ آپ کا چہرے انور نظر، آپ نظر پھیر لیتے اس وقت میں، اتنی ان کو اندر سے وہ ہوتی تھی کہ آقا کی نظریں پھری ہوئی ہیں۔ اس قدر بے چینی، پریشانی 50 دن ان کے جیسے گزرے ہیں۔ بس وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس نفس کو ذکر کر کے قیامت تک کے آنے والے جو محبت کرنے والے ان کے لیے نمونہ بیان کیا، اور جو محبت کا دعوی خالی کرتے ان کے لیے بھی نمونہ ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کلام ترک کر دینا اور لوگوں کا گفتگو نہ کرنا، یہاں تک کہ جب حکم ہوا کہ الگ ہو جاؤ بیویوں سے۔ اب ظاہر ہے آج اگر یہ فیصلہ ہو جائے، ہم میں سے کتنے جو تیار ہو جائیں گے اس کو، کہیں گے اچھے سے اچھا حکم دے دیا کہ صاحب وہ گھر والی کو چھوڑ دو اٹھا کے، الگ ہو جاؤ ان سے، لیکن نہیں، حکم ہوا فوراً تیار ہو گئے، بلکہ اس میں تو یہ تھا اگر حکم ہوگا تو بالکل چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ ہی محبت ان کی اور یہ اتباع کا جذبہ تھا اس میں۔ فرمایا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر کسی سے محبت ہے اس کا بھی اظہار فرما دیتے، کسی سے ناگواری ہے اس کا بھی اظہار فرما دیتے۔ یہ بھی آپ کے سچے ہونے کی، صادق ہونے کی، مخلص ہونے کی علامت کہ دل میں جس کے بارے میں جو کچھ ہے ویسے ہی معاملہ۔ یہ جو آج کل ہم لوگوں کیا ہو گیا، دل میں تو لیے بیٹھے ہیں اور سامنے جب مل رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ جناب یہ بہت بڑے ہمدرد ہیں، بڑے مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں، اور دل میں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے موقع آئے گا تو بتائیں گے تم کو۔ یہ نہیں معاملہ جو تھا فوراً بتا دیا۔ فرمایا ایسا نہیں جیسا کہ آج کا دل میں ناراضگی، خدورت اور زبان سے دوستی کا اظہار، اسی کو آج عقل مندی سمجھتے اور ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ یہ ہے منافقت کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے، آپ کیسے اس کام کو کر رہے تھے؟ صحابی کو بھلا کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ آقائے مدنی کے قلب مبارک میں ادنا درجہ بھی ناراضگی ہو، لرز لے۔ بلا کا ربط ہے تارے نظر کو جگر کے ساتھ، بلا کا ربط ہے تارے نظر کو جگر کے ساتھ، وہ آنکھیں پھیرتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا۔ ذرا سا ہوا ایک دم بالکل۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے پھرتے آقا کی ناراضگی کا کیا سبب؟ کسی نے کوئی شکایت تو نہیں پہنچائی، کیونکہ منافقین شکایات بھی پہنچایا کرتے تھے تاکہ حضرت ناراض ہو جائیں۔ ساتھیوں نے بتایا اس سے زیادہ کا ہمیں علم نہیں کہ آپ قبہ کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا کس کا ہے، ہم نے بتا دیا فلاں کا ہے، سمجھ گئے ناراضگی کی وجہ یہی مکان ہے۔ اب تحقیق نہیں کی کہ حضور اسی سے ناراضگی ہے آپ کو، نہیں، وہ محبت ایسی چیز ہے جو آدمی کو دیوانہ بناتی ہے، جو خود بتاتی ہے، اس میں پوچھنا پاچھنا کچھ نہیں۔ بس گئے، کدال لے گئے اور جا کر کے اس مکان کو ڈھا دیا۔ وہ مکان کس کام کا جس سے حضرت ناراض ہوں؟ یہ تھی حضرات صحابہ کرام کے لگن کی بات۔ اللہ پاک اس کا کچھ حصہ ہم کو نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو جو عرض کی میں نے، اللہ کا حق ہے عبادت اور رسول اللہ کا حق ہے اطاعت۔ عبادت جب ہی معتبر ہے جب اطاعت کے ساتھ۔ عبادت کا وہ طریقہ یا وہ انداز یا وہ صورت جو اطاعت سے خالی ہے، وہ چاہے کتنا خوبصورت اور کتنی اچھی ہو اور کتنا اس میں محنت کی گئی ہو، وہ 2 کوڑی کے رتی کے ٹوکرے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے یہاں تو وہ عبادت معتبر ہوگی جو اتباع کے ساتھ ہو۔ اور تعالیٰ
ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔